بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہی آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت زمانہ گزرا، کسی چھوٹے سے جزیرے میں ایک بہت ہی امیر و کبیر شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام وجاہت جا اور اس کی بیوی کا نام حسن آرا تھا۔ ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا تھا جس کا نام بختاور تھا۔ ایک روز وجاہت نے اپنی بیوی سے کہا، اس چھوٹے سے جزیرے میں رہتے رہتے میں اگتا گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کے بڑے شہر میں جا کر آباد ہو جائے اور شہری زندگی کا مزہ اٹھائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پڑوسی ملک کے ایک خوبصورت شہر میں نیا مکان خریدا اور عیش و آرام سے رہنے لگے۔ ان کی خدمت کے لیے کئی ملازم ہر وقت حاضر رہتے، ہمیشہ خوش آمدید دوستوں کا بھی جم گھٹا لگا رہتا، اور ہر وقت گھر میں کہے گونجتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی حال وجاہت جا کا ہوا۔ چند ہی برسوں میں اس نے اپنی ساری پونجی لٹا دی اور بالکل کنگال ہو گیا۔ اس کے سارے خود غرض دوست اس سے کترانے لگے۔ اس نے اپنا گھر بار اور سامان سب کچھ فروخت کر دیا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ اسے اپنی نادانی پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب میں کہیں جا کر کام کروں گا تاکہ ہماری گزر بسر ہو سکے۔ اس کی بیوی نے کہا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی اور گھر کے سارے کام میں خود کروں گی۔ عالیشان مکان نہ سہی، میں جھوپڑے میں بھی زندگی گزار لوں گی اور ہر طرح تمہارے آرام کا خیال رکھوں گی۔ اب وہ لوگ ایک معمولی سی مکان میں رہنے لگے۔ بختاور جو عالیشان حویلی میں پیدا ہوا تھا، وہ ایک چھوٹے سے مکان میں پل کر جوان ہو گیا۔ اس نے تعلیم بھی مکمل کر لی تھی۔ اب اسے کام کی تلاش تھی۔ ایک دن وہ یوں ہی بھٹکتا ہوا ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں اس نے ساحل پر ایک نہایت شاندار شاہی کشتی دیکھی جو بادشاہ دولت جہاں کی تھی، اور وہ اب اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ بختاور بہت خوبصورت اور اپنے باپ کی طرح شریف بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے نہایت ادب سے گزارش کی، حضور، اگر آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مردم شناس تھا۔ اس نے بختاور کو بھی کشتی پر بٹھا لیا اور روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی خدمت کر کے جلد ہی اس نے دربار میں جگہ حاصل کر لی، اور بادشاہ اور ملکہ اسے بہت چاہنے لگے۔ اس نے بادشاہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے بہت سے کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بہت سارے انعامات حاصل کیے۔ ایک مقابلے میں اس نے دو بہت ہی قیمتی موتی انعام کی صورت میں حاصل کیے۔ اب وہ بہت دولت مند ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کا محل چھوڑ دیا اور آزاد زندگی گزارنے لگا۔ وہ شاہانہ طور پر زندگی بسر کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی وہ بھی اپنے باپ کی طرح برباد ہو گیا۔ اب اس نے کام کی تلاش شروع کی، لیکن اسے کام نہیں ملا۔ وہ کام کی تلاش میں بھٹکتا رہتا۔ اس طرح وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہ جنگل کے اس پار جا کر شہر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ جنگل میں ہی شام ہو گئی اور اسے جنگلی درندوں کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ ڈر کے مارے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے خونخوار بھیڑیوں کے جھنڈ دیکھے، شیروں کو دہاڑتے اور ہاتھیوں کو چونگھاڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ درخت پر چڑھ کر وہ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ درخت کی جس آڑی ڈالی پر وہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی ڈالی پر ایک خطرناک ریچھ بھی چلا آ رہا ہے۔ ڈالی چونکہ زمین سے زیادہ بلند نہیں تھی اور اس پر چڑھنا بھی بہت آسان تھا، اس لیے ریچھ بھی اس ڈالی پر چڑھ گیا۔ بخت آور نے فوراً اپنا خنجر نکالا اور جلد ہی اس نے ریچھ کا خاتمہ کر دیا۔ ریچھ کے ساتھ وہ بھی زمین پر آ رہا تھا۔ دوسرے درندے دور جا چکے تھے۔ اب بختاور کو بھوک ستا رہی تھی۔ وہ کوئی پھلدار درخت تلاش کرنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک نہایت حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بختاور سے کہا، میں قسمت کی پری ہوں، میں تمہیں دولت، عقل، طاقت، صحت، خوبصورتی اور لمبی عمر میں سے کوئی ایک چیز دے سکتی ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ بختاور کو بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا، مہربان پری، مجھے اتنی دولت دو کہ میں کبھی بھوکا نہ رہ سکوں۔ پری نے اسے ایک خوبصورت بٹوا دیتے ہوئے کہا، لو یہ بٹوا، جب تم اسے ضرورت کے وقت کھولو گے تو تمہیں دولت مل جائے گی۔ جب تم مرنے لگو تو یہ بٹوا اپنے بچوں کے حوالے کر دینا، انہیں بھی اسی طرح دولت ملتی رہے گی، لیکن ان کے بعد یہ بٹوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس طرح بختاور پھر دولت مند ہو گیا۔
किस्मत परी ने उसे यह भी नसीहत की कि कभी इस दौलत के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना और ना ये बात किसी को बताना कि तुम्हें इतनी दौलत कहाँ से और कैसे हासिल होती है, वरना हो सकता है कि कोई तुम्हारा बंटवा तुमसे छीन ले या चुरा ले। अब बख्तावर ने शादी की, फिर वो दो लड़कों का बाप भी बन गया। अपने बाप वजाहत की तरह बख्तावर को भी दूर दराज सफर का बहुत शौक था। चुनाचे एक मरतबा वो तुर्किस्तान पहुंच गया और उसने वहां के सुल्तान से मुलाकात की। अपने तवील सफर के हैरत अंगेज वाकयात सुनाए, जिन्हें सुनकर तुर्किस्तान का सुल्तान बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान ने कहा, और मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा हैरत अंगेज चीजें दिखाता हूँ। सुल्तान बख्तावर को अपने अजायब खाने में ले गया। वहां के हर कमरे की दीवारें हीरे जवाहरात से सजी हुई थी। अजायब खाने में ऐसे ऐसे अजायबात थे कि बख्तावर ने कभी उनके बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन सुल्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने एक मेज पर रखी हुई टोपी को उठाते हुए बख्तावर से कहा, इस अजायब घर की यह टोपी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज है। वो एक मामूली सी सुर्ख रंग की टोपी थी। बख्तावर समझा कि सुल्तान शायद मजाक कर रहा है। सुल्तान फिर कहने लगा, इस टोपी को पहनकर तुम जहां जाने की तमन्ना करोगे, पलक झपकते ही ये टोपी तुम्हें वहां पहुंचा देगी। बख्तावर को फौरन अपनी बीवी और बच्चे याद आए। उसने टोपी पहनी और अपने घर पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरे ही लम्हे वो अपने मुल्क में अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंच गया। उसने सारी जिंदगी ऐश में गुजारी। मरते वक्त उसने जादू की टोपी और बटवा किस्मत परी के कहने के मुताबिक अपने बेटों अदनान और कुर्बान के हवाले कर दिया और उन्हें वही नसीहत की जो उसे परी ने की थी। बाप के मरने के बाद अदनान ने अपने छोटे भाई कुर्बान से कहा कि वो उसे 6 महीने के लिए जादुई बटवा इस्तेमाल करने की इजाजत दे। कुर्बान फौरन राजी हो गया। अदनान ने बटवे की मदद से उसे इतनी दौलत दे दी कि वो उसे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकता था। अदनान बटवा लेकर सफर पर रवाना हो गया। उसे भी सफर करने का बहुत शौक था। एक रोज वो मुल्क रूम के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी बेपनाह दौलत और हुस्न से बादशाह रूम मलिका और शहजादी बहुत मुतासिर हुए। अदनान को शहजादी बहुत अच्छी लगी। वो रोजाना इंतहाई खूबसूरत और कीमती तोहफे उनकी खिदमत में पेश करने लगा ताकि वो सब खुश हो जाए। मलिका और बादशाह हैरान थे कि आखिर अदनान के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है। बादशाह और मलिका ने शहजादी से कहा कि वो किसी तरह मालूम करे कि अदनान के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है। एक रोज जब तन्हाई में अदनान ने शहजादी से अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो शहजादी ने बेरुखी से कहा, मैं एक शहजादी हूँ और किसी मामूली ताजिर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर अदनान ने अपने बाप की नसीहत भूलकर जादुई बटवे की कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी ने अपनी माँ को बटवे की बात बता दी। मलिका बड़ी बदनीयत थी और एक रोज जब अदनान गहरी नींद सो रहा था, मलिका ने उसका बटवा चुरा लिया। सुबह उठकर अदनान ने बटवा बहुत तलाश किया, लेकिन बटवा नहीं मिला। अदनान समझ गया कि जरूर उसका बटवा मलिका ने चुरा लिया है। बेचारा अदनान खाली हाथ अपने वतन लौट आया। अब उसने अपने छोटे भाई कुर्बान से जादुई टोपी कुछ दिनों के लिए उधार ली और दोबारा मुल्क रूम में शहजादी के कमरे में जा पहुंचा। अब उसने शहजादी के हाथ में अपना बटवा देखा। शहजादी सटपटा गई। अदनान ने उसे बटवा मांगा तो उसने इनकार कर दिया। अदनान ने फौरन शहजादी का हाथ पकड़ा और टोपी से कहा कि वो उन दोनों को दूर किसी जंगल में पहुंचा दे। और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक जंगल में थे। वहां बहुत गर्मी थी। अदनान टोपी उतार कर अपना चेहरा पोंछने लगा। शहजादी ने झुपट कर उससे टोपी दी और खुद उसे पहनकर अपने महल में पहुंच गई और अदनान जंगल में तन्हा रह गया। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। अचानक उसे एक सब्ज रंग के फलों वाला दरख्त नजर आया। फल सेब की तरह नजर आ रहा था। अदनान ने जैसे ही एक सेब खाया, उसके सर पर सींग निकल आए। अदनान इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा। अचानक जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। अदनान ने उससे सारा वाकया कह सुनाया। बूढ़े ने कहा, जिस दरख्त से तुमने सब्ज रंग का फल खाया है, उसी दरख्त के बाजू में सुर्ख रंग के फलों का दरख्त है। तुम सुर्ख रंग के 3 फल खा लो तो तुम्हारे सर से सींग गायब हो जाएंगे। अदनान ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और सुर्ख रंग के फलों वाले दरख्त के पास पहुंचा। उसने 3 फल खाए और सींग गायब हो गए। अब उसने अपनी एक जेब में सब्ज फल और दूसरे में सुर्ख फल रखे और दोबारा शहजादी के महल की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने भेष बदला और एक टोकरी में सब्ज फल और दूसरे में सुर्ख फल लेकर महल की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे बैठ गया। इतने में उधर से शहजादी शाही घोड़ा गाड़ी में गुजरी। उसकी नजर फलों पर पड़ी तो उसने फौरन एक खादमा को फल खरीदने के लिए भेजा। अदनान ने फौरन सब्ज रंग का फल उसे दे दिया। शहजादी ने महल में पहुंचकर फल खाया और उसके सर पर सींग निकल आए। वो खौफ के मारे चीखने लगी।
پھل دینے کے بعد عدنان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہاں ملکہ، بادشاہ اور سارے درباری بہت پریشان تھے۔ صبح سے شام تک اچھے اچھے طبیبوں نے شہزادی کا علاج کیا، لیکن اس کے سر سے سینگ غائب نہیں ہوئے۔ اب عدنان کا حال سنو۔ اس نے دوبارہ ایک حکیم کا بھیس بدلا اور محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دربار کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ایک حکیم شہزادی کے سر سے سینگ غائب کر دینے کے لیے محل میں آنا چاہتا ہے۔ سب تو پریشان تھے ہی۔ بادشاہ نے اسے اندر بلوا لیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ حکیم یعنی عدنان کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر اس نے ایک میز پر اپنی جادوئی ٹوپی رکھی ہوئی دیکھی، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر شہزادی کو سرخ پھل دیا۔ شہزادی نے اسے کھایا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے سینگ اب چھوٹے ہونے لگے تھے۔ شہزادی نے خوش ہو کر حکیم کو یعنی عدنان کو انعام دینے کے لیے بٹوا نکالا۔ یہ عدنان کا جادوئی بٹوا تھا جو ملکہ نے چرا لیا تھا۔ عدنان جو کہ حکیم کے بھیس میں تھا، اس نے فوراً شہزادی سے بٹوا چھین لیا اور جلدی سے جادوئی ٹوپی پہن لی اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ ٹوپی نے فوراً اسے اس کے وطن میں پہنچا دیا۔ اس نے قربان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قربان نے کہا، بھائی جان، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں محنت سے روزی کماؤں گا۔ بٹوا اور ٹوپی تمہیں مبارک ہو۔ کچھ دنوں تک دونوں بھائی ساتھ رہے۔ پھر عدنان کو شہزادی کی یاد ستانے لگی۔ صرف ایک سرخ پھل کھانے کی وجہ سے شہزادی کے سینگ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے، البتہ چھوٹے ہو گئے تھے۔ اس لیے بادشاہ اور ملکہ کی کوششوں کے باوجود کوئی شہزادی سے شادی کرنے کو راضی نہ ہوا۔ عدنان نے بھی صرف اس لیے ایک ہی پھل دیا تھا۔ ایک دن عدنان جادوئی ٹوپی کی مدد سے اپنی اصل شکل و صورت میں روم پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے پھر شہزادی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عدنان نے شہزادی سے بھی شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی نے کہا، عدنان، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، جس کی سزا مجھے ملی، اور تم اتنے شریف انسان ہو کہ ایک سینگوں والی شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے لوگ تمہارا مذاق اڑائے۔ یہ سن کر عدنان نے ہنستے ہوئے کہا، ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور منہ کھولو۔ شہزادی نے آنکھیں بند کر کے اپنا منہ کھول دیا۔ عدنان نے ایک کے بعد ایک اسے 2 سرخ پھل کھلا دیے، اور جب شہزادی نے آنکھیں کھول کر شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کے سر سے سینگ غائب ہو چکے تھے، اور وہ پہلے کی طرح حسین و جمیل شہزادی نظر آ رہی تھی۔ پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اور شہزادی نے اپنی خوشی سے محل کی شاہانہ زندگی چھوڑ کر عدنان کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور عدنان شہزادی کو ساتھ لے کر اپنے ملک واپس آ گیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔